بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ آیات 175۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، انما کیا ہے؟ تأکید اور ما موصول ہے۔ ذالکم اشارہ کس طرف؟ جب کہہ رہے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، آپ کو ڈرنا چاہیے، اس کے بارے میں اشارہ اس طرف ہے۔ یہ سارے جو آپ سن رہے ہیں اصل میں شیطان کی وسوسہ۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اولیاءہ ضمیر کس طرف جا رہا؟ اولیاء کس کی ہے؟ شیطان کے اولیاء۔ آیات تو اس طرح ہے، اگر ہم اس طرح ظاہر آیات میں جس طرح موجود ہے اسی حساب سے اگر لیں گے تو کیا کہیں گے؟ اپنے دوستوں سے نہیں، آیات میں ایسا نہیں ہے۔ اگر دوستوں سے ہیں پھر من بھی آنا پڑے گا۔ انما ذالکم الشیطان یخوفکم من اولیائہ، پھر سے ہوگا، سے تو یہاں ہے ہی نہیں، لیکن ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اولیاءہ شیطان کے اولیاء کو شیطان ڈرا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح لیں گے تو کیا؟ اب ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے
میں اگر سوال کروں گا آپ میں سے کوئی ہے شیطان کا ولی؟ سب نفی کریں گے. شیطان کا ولی کیا مانا؟ دوست. شیطان کا دوست ہے کوئی ادھر؟ ایسا نہیں ہے. جب یہاں نہیں ہے تو اصحاب رسول میں تو من باب اولا یہ کوئی شیطان کا ولی نہیں ہوگا. تو جب آپ میں سے کوئی بھی شیطان کا ولی نہیں ہے اور شیطان اپنے اولیاء کو ڈرا رہے ہیں، اولیاء ڈرائیں ولی، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ کیوں ڈریں گے؟ اس لیے فلا تخافون یہ اس آیات میں جس طرح واضح ظاہری ہے، ٹھیک. لیکن جب غور سے پڑھیں گے یہ نہیں بن رہا. آپ نے شروع میں جو کہا تھا سے من آنا چاہیے، کیوں نہیں آیا؟ یہی تو بلاغت ہے قرآن. رب العالمین الفاظ کو مختصر کرنے کے لیے جہاں مفاہیم واضح ہو جاتی ہیں وہاں کچھ الفاظ کو حذف کر دیتے ہیں. ایسا اس کا مثال پہلے بھی بہت گزر چکا ہمارا. تو یہاں اگر من آ گیا کیا کہیں گے؟ انما ذالکم الشیطان یخوفکم. کم کیا؟ آپ لوگوں کو، مومنین کو. کہ اللہ تعالیٰ اے مومنین یہ شیطان اصل میں آپ لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں ان کی اولیاء سے. یخوفکم من اولیائہم. من اور کم ہٹایا گیا. مثال قرآن مجید سے لیں، ٹھیک. مثلا آیات ہمارے ساتھ گزر چکا تھا پہلا بھی. بہرحال یاد آ جائے گا. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ انما ذالکم الشیطان یخوفکم من اولیائہ. تو اولیاء شیطان کون ہے؟ کافرین مکہ اور منافقین مدینہ، یہ لوگ اولیاء الشیطان. بعض مفسرین آیات میں جس طرح اسی طرح کے بول اصل میں شیطان اپنے اولیاء کو خوفزدہ کر رہے ہیں تاکہ قتال کے لیے نہ نکلے، کیونکہ اگر نکل گئے تو مر جائیں گے. تو شیطان اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہ رہا. لیکن یہ تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہا، غیر مقبول یعنی غیر معقول. کیونکہ دیکھو شیطان ہمیشہ چاہیں گے کہ جہاں ایمان ہے، اصلاح ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے. اس لیے جب تک ان کو اس کے مد مقابل نہیں لائیں گے تو کس طرح مٹائیں گے؟ یہ تو ہمیشہ کوشش کرتے اس کو نکالے. جب حق سامنے آتے پھر کہتے انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا ہو، میں تم سے بری ہوں. پہلے نکالتے ہیں. تو اس لیے وہ تفسیر یعنی موضوع نہیں لگ رہا. اور دوسری وجہ کیوں نہیں لگ رہا؟ یخوفکم من اولیائہم، اس کا مطلب وہ کفار خود خوفزدہ نہیں بلکہ وہ مومنین کو خوفزدہ کر رہے ہیں. فلا تخافوہم، اللہ کہتے تم مجھ سے مت ڈرو. اس کا مطلب وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اطمینان دے تم مت ڈرو. اور اگر شیطان اس کو منع کر رہے ہیں کہ مت جاؤ قتل ہو جاؤ گے، پھر ابو سفیان کیوں آیا؟ اتنے سارے لشکر لے کے کیوں آیا؟ تو یہ سارے مد نظر رکھتے ہوئے وہ تفسیر بالکل معقول نہیں لگ رہا. ٹھیک. لیکن یہاں انما ذالکم الشیطان یخوفکم من اولیائہ، یہ شیطان آپ لوگوں کو بزدل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے قتال کے لیے نہ نکلے ان کافرین مکہ اور منافقین مدینہ. لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ مت ڈرو. اگر ڈرنا ہے صرف مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے وخافونی،
इन कुंतुम मुमिनीन, अगर वाकई तुम अल्लाह को मानते हो, कादिर मुतलक हैं, फिर आप इन मुनाफिकीन को क्यों डरेंगे, काफिरीन से क्यों डरेंगे और शैतान के वसवसा क्यों डरेंगे। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन वला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। युसारिऊन कुफ्र की तरफ जल्दी कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। कौन? यही मुनाफिकीन। शुरू में अपने आप को बचा कर रखते थे, लेकिन ग़ज़वा उहद की बात जब उसके सारे राज फाश हो गया, जाहिर हो गया, अब बचा नहीं सकते हैं, तो कुफ्र की तरफ भागना शुरू कर दिया। वाज़ेह कर रहे हैं, दुश्मनी वाज़ेह कर रहे हैं बिल्कुल। और ये दुश्मनी जो कर रहे हैं वो उसकी नुकसान उसको नहीं पता, जला वतन क्यों हुआ, ये दुश्मनी की वजह से। इसलिए युसारिऊना फिल कुफ्र वला यहज़ुनका, अल्लाह ताला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते आप परेशान न हो इन लोगों की कुफ्र। क्यों कह रहा? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुमिनीन के लिए रहीम नहीं, तो अहज़ाब में तो वाज़ेह था वकाना बिलमुमिनीन रहीमा। मुमिनीन की लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मुमिनीन के लिए रऊफ़ वाज़ेह है, लेकिन ये मुमिनीन के लिए ज्यादा रहीम है, काफिरीन के लिए भी रहीम है, पूरी आलमी इंसानी, क्योंकि वह रहमतुल लिल आलमीन भी है। तो जब लोग मुसलमान नहीं होते, ईमान की तरफ नहीं आते, देख रहे हैं नबी के ये लोग जहन्नम में जाएंगे, उसके लिए परेशान होते हैं। उसकी और एक मिसाल आप देखें, ताइफ में जब लौलहान हो रहे थे, वहां रब्बुल आलमीन एक एक फरिश्ते भेज दिया, वो यहाँ तक आके बोला आप मुझे हुक्म करें ये दोनों पहाड़ जो है इनको गिरा दो। तो वहां नबी वसल्लम कहते नहीं, इनकी ज़ुर्रियत में से, इनकी नस्ल में अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हो, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ने भेजा, इसको हलाक करने के लिए नहीं भेजा। उससे वाज़ेह हो गया नबी करीम सल्लम जब देखते हैं लोग कुफ्र की तरफ जा रहे हैं तो अंदर से परेशान होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं। बोला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनकी कुफ्र की वजह से आप परेशान न हो, आप ये नहीं समझो कि इसमें आपकी कोताही है, आप अपने फराइज मुकम्मल अंजाम दे रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं, ये उसकी बदनसीबी है, आप परेशान न हो। फिर अगर कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहा वो? अल्लाह का नुकसान कर रहा या खुद अपना नुकसान कर रहा। लेकिन यहां तो मंतिक और अकल यही है, जब खिताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए रसूल ला यहज़ुनका, आप परेशान न हो इनकी वजह से, फ़इन्नहुम लन यदुर्रूका। जब शुरू से खिताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप परेशान न हो, ये लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यही होना चाहिए ना। या तो अगर मोमिनीन भी शामिल करें तो इन नमलन यदुर्रूकुम, ना आपको ना आपके साथ सहाबा को ये लोग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, आप परेशान ना हो, है ना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? लन यदुर्रुल्लाह शैआ। क्या समझेंगे? बोला ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोमिनीन, ये लोग असल में आपसे दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, ठीक, आप लोग तो मेरे नुमाइंदे हो, रसूल हो, दावत जो फैला रहे हैं, उस दावत के लिए जंग कर रहे हो, अब मेरे द्वंद हो, मेरी लश्कर हो, दावत जो पहले मेरा काम है, आप जो कर रहे हो, ये इसलिए ये लोग जो रुकावट डाल रही है, जंग लड़ रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, हकीकत में आपके साथ नहीं, मेरे साथ। यानी एक काफिरीन, आप लोग रसूल से नहीं जंग लड़ रहे, मुझसे जंग लड़ रहे। होशियार रहो, मुझसे जंग लड़ने वाले आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। तो अल्लाह का जब इस तरह खिताब करेंगे, सहाबा किराम की हौसला कितनी अफजाई होगी।
رسول اور صحابہ اصحاب رسول کسی بھی مقابلے کے لیے پیچھے ہٹیں گے؟ جب اللہ صاف صاف کہہ رہے کہ یہ کفار اور منافقین اصل میں ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مومنین اس کے سامنے اگر لاکھوں کے تعداد جو کفار ہوں گے وہ لاپرواہ ہوگا. ہم اللہ کی طرف لڑ رہے ہیں اور اللہ ہمارا ساتھ ہے. اللہ کی طاقت کے مقابلہ کرنے والے کائنات میں کون سی طاقت موجود ہے؟ اس لیے ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم نکلیں گے. ہم دیکھو اللہ تعالیٰ کس انداز میں بیان کرتے ہیں، کیا طاقت بخشنا رسول اور مومنین کو. انہم لن یضر اللہ شیئا، لن یضر اللہ شیئا. آگے یرید اللہ، یرید اللہ کیا؟ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ. یہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ نہیں چاہتے اس کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ہم ایسا نہیں لیں گے اس کو. یہاں لام تعلیل نہیں، لام تاکید. یعنی اللہ رب العالمین کی کچھ سنت ہے، قوانین ہے، اسی حساب سے جب یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں اللہ بھی ان کے لیے ایسا چاہ رہا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ ہو. کیونکہ ہم آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کس بنا پر آپ کو آخرت دیں گے؟ اس لیے اگر اللہ نے کہا یرید اللہ، اللہ یہ نہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے نعوذ باللہ اور نہیں چاہ رہا کہ وہ مومن ہو. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہیں مومن بنانے کے لیے، لیکن تم قبول نہیں کر رہا ہو، اس لیے اللہ بھی یہ چاہیں گے. وما تشاؤون الا یشاء اللہ، جو کہا آپ جو چاہیں گے اللہ بھی وہی چاہیں گے. تو بالکل اسی طرح تم نہیں چاہ رہا نا آخرت، میں بھی نہیں چاہوں گا آپ کے لیے آخرت. عدل اور انصاف ہوا نہیں ہوا. اگر صرف ظاہری لیں گے اللہ نہیں چاہ رہا ان کے لیے آخرت میں کچھ فائدہ خیر ہو، تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتا. کیونکہ اللہ رب العالمین بری عن الظلم، مثقال ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہا یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا. حظا کیا؟ نصیب، قسمت. اور کیا کہیں گے اردو میں؟ حظا حصہ، کچھ حصہ. جی آخرت میں، آخرت کی بلائی، اچھائی، خیر، نعمت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین جو وہ چاہ رہا اس کے لیے یہی کیا اللہ یجعل حظا فی الآخرہ. تو پھر وہ کچھ مطمئن تو ہوں گے یار آخرت میں کچھ نہیں ملیں گے، کوئی بات نہیں، دنیا تو ہم مل رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس غلط فہمی کو دور کر دیا. بولا یہ نہیں سمجھو آخرت میں کچھ نہیں ملیں گے لیکن سکون سے رہیں گے، ایسا بھی نہیں. آپ کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب بھی ہے، دردناک. اس کے بعد میں جو آیات ہے اس میں عذاب عظیم، اس کے بعد جو آیات اس میں عذاب مہین. کیوں؟ جب اپنے اعمال کے حساب سے تم جس طرح کر رہا، اس کے لیے آپ کے لیے پہلے عذاب عظیم کا، عظیم سخت عذاب. اچھا، تو جب عذاب عظیم کہا، عظیم اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ عظیم کس طرح ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے آیات میں اور قریب لا کے دے، بولا علیم بھی ہے. علیم کا مطلب دردناک. اگر دردناک ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے برداشت کر لیتے ہیں، مار پڑتے ہیں جو بھی اور تشدد، لیکن روتے نہیں، آواز نہیں نکالتے، اف نہیں کہتا کہ میں بہادر ہوں، برداشت کر سکتا ہوں. اس کا مطلب تکبر ہے، نیچا نہیں دکھانا چاہتا اپنے آپ کو. تو اس لیے آخر میں بولا نہیں، صرف
علیم نہیں، عظیم نہیں، مہین بھی ہے. آپ کی یہ غرور، تکبر، یہ سب ختم ہو جائے گا. وہاں چیخنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ جتنا بھی چاہو برداشت کرنے کی نہیں برداشت کریں گے، چیخیں گے، بہت آواز سے چیخیں گے. اس لیے اہانت آ گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آگے کہتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر. اگر کہا اشتروا، پہلے بھی میں بتا دیا تھا، خریدا. کیا خریدا انہوں نے؟ کفر خریدا، قیمت بھی ادا کیا. پھر کفر ہے صلہ، خریدنے والی چیز. جب ہم صلہ لیں گے قیمت بھی ادا کرتے ہیں. اور ہمیشہ جہاں بھی بے آ گیا وہ قیمت ہے. بے متروک کے لیے استعمال ہوتا. جب ایک چیز لیتے ہیں ایک چیز چھوڑتے ہیں، ترک، متروک، وہ قیمت ہم چھوڑتے ہیں، صلہ لیتے ہیں. تو بے ہمیشہ متروک میں استعمال ہوتا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. بھی آ گیا، معمولی ثمن، قیمت دے کے یوسف علیہ السلام کو لی. اشتریت الکتاب ب50 ریال. بھی 50. تو بھی کہاں لگ رہا؟ 50 میں، قیمت میں. تو قیمت ہم چھوڑ رہے ہیں، کتاب لے رہے ہیں. تو یہاں بھی کہاں آ رہا؟ ایمان میں. یعنی ایمان چھوڑ دیا، قیمت ادا کیا، صلہ خرید لیا، کفر. تو ایمان جب دے رہے ہیں کفر خریدنے کے لیے، اس کا مطلب ایمان اس کے پاس موجود ہے. جبھی تو دے رہے، اللہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ یہ ایمان کہاں سے؟ بھائی اس کی کتاب میں جو موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اوصاف، حقائق سب کو پتا ہے. اور انتظار بھی کر رہے تھے کہ یہ نبی آئیں گے تو ہم مومن بن جائیں گے، اس کی اتباع کریں گے. یہ ایمان نہیں تو کیا ہے؟ یہی سرمایہ اور ایمان کو صرف ضد اور انا کی مسئلہ بنا کے تم فری میں دے رہے ہو اور کفر خرید رہے ہو، کفر لے رہے ہو. اشتروا الکفر بالایمان. تو یہاں بھی وہی بات ہے. یہ لوگ کفر خرید کے، ایمان بیچ کے آپ لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور نہ اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے وہ حدیث قدسی نے کیا کہا؟ یا عبادی. عبادی سمجھ رہے ہیں؟ اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد. آپ لوگوں کے انسان، جنات، اول آخر سب ایک میدان میں جمع ہو کے مجھ سے مانگو اور ہر سوالی کا سوالی میں دے دوں، میرے مملکت میں کچھ کم نہیں ہوگا. وَسَأَلُونِي وَأَعْطَيْتُ كُلُّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. پھر کہتے ہیں تم لوگ اول آخر جن سب اکٹھا ہو کے ایک طاقت بن کے میری معصیت کرو، میری مملکت میں کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا. اور سب مل کے ایک طاقت بن کے میری اطاعت کرو، پھر بھی میرے مملکت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کو جو احکامات دے رہا ہوں صرف آپ کے فائدہ کے لیے دے رہا ہوں، اس میں میرے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے کیا نقصان کرو گے تم؟ اس لیے کہتے جو کفر اختیار کر رہا، ایمان کو بیچ رہا، وہ میرا نقصان کچھ نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا. وَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. يحسب فعل کیا؟ مضارع ہے نا، گمان، ظن، فعل مضارع. اس کا فعل ماضی کس طرح ہوگا؟ حسبہ. حسبہ فعل ماضی. یحسب، یہاں سین میں زیر ہے یا زبر ہے؟ یحسب فعل مضارع میں زبر ہے، ماضی میں زیر ہوگا.
हसीबा, हसबा नहीं होगा। अगर हसबा लेंगे फिर गुमान नहीं होगा, वो हिसाब किताब में जाएगा, शुमार में जाएगा। ठीक, हसबा माजी में, हसबा वहां मुदारिअ में, हसीबा हिसाब किताब में, लेकिन इसमें उल्टा मुख्तलिफ। ठीक, वला यहसबन्ना व हसीबा माजी और मुदारिअ। क्या गुमान नहीं करे, कौन? ये जो कुफर की तरफ जल्दी जा रहे हैं। अन्नमा नुमली लहुम, अन्ना ताकीद के लिए है, नुमली इमला में आसिया, इमला यानी इमहाल, मोहलत, टाइम देना। ये लोग जो मदीने से नहीं निकलते हैं, जिहाद नहीं की, बच गया मौत से, कत्ल से बच गया, वो समझ रहे थे हम कामयाब हो गया। ये बेवकूफ लोग जो कत्ल हो गया, हम अक्लमंद हैं, नहीं निकलते हैं, इसलिए हमने बच गया, तो अपने नफ्स को बचा लिया। तो क्या समझ रहे हो अपने आप को बचा के? भाई उम्र जो मिल गया, उम्र क्या है? जमाना है ना, हम जितने टाइम मिलते हैं एक जमाना मिल रहे हैं। यही जमाना में अगर आप कुछ अच्छाई करेंगे अपने लिए तो ये खैर है, अगर बुराई करेंगे फिर ये खैर कहां से? तो ये काफिरीन जितने टाइम मिल रहे हैं, उम्र मिल रहे हैं, कुफर में जाया कर रहे हैं, कोई खैर है? ठीक, लेकिन मुमिनीन अगर कम उम्र भी मिलेंगे, अल्लाह के रजा के लिए सर्फ कर रहे हैं, तो ये तो असल खैर है। इसलिए अल्लाह ताला वाज़ेह करके बता रहा, तुम उम्र जो मिल रहा है, टाइम जो हम आपको दे रहे हैं, जिंदगी, ये आपके लिए बेहतर नहीं समझो, बल्कि आप अपने आखिरत की बर्बादी में इजाफा कर रहे हो। इसलिए हदीस में क्या कहा? खैरुकुम मन ताला उम्रुहु व हसुना, नहीं पता किसी को, अमलो, जज़ाकुमुल्लाह। खैरुकुम मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु व शर्रुकुम मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु। तुम में से बेहतर वो है जिसको अल्लाह ने लंबी उम्र दी है और लंबी उम्र में ज्यादा खैर किया। ये सबसे बेहतर इंसान अल्लाह की नजर में है। और वो शख्स जिसको अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र देने के बावजूद खैर नहीं कर पा रहा, इससे बुरा और कौन हो सकता? इसलिए अल्लाह ताला यहां क्या कह रहा? बोला, ए काफरीन, मैं तुमको जो जमाना दे रहा हूं, जिंदगी दे रहा हूं, दिन दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, तुम खुश ना हो। ये नहीं समझो तुम्हारा अच्छाई की भलाई के लिए नहीं है, आप शर मजीद कमाने के लिए टाइम दे रहा हूं आपको। इन्नमा नुमली लहुम यज़दादू इस्मन। तो जितना टाइम मिलेंगे इतनी हलाकत ज्यादा इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए तंबीह कर रहा अल्लाह ताला काफिर को भी, मोमिन को भी, ए मोमिनीन, इससे इबरत हासिल करो, खबरदार इस तरह नहीं करना तुम। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुन मुहीन। इन तीनों के शुरू में बता दिया। मा कान अल्लाहु लियज़र अल-मुअमिनीन, अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता। क्या कि मोमिनून की यज़र क्या कहा तर्जुमा में? अलग करना लिखता है, खुदा नापाक को पाक से अलग ना करे। अलग नहीं, यज़र यानी तरका, छोड़ दिया। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, छोड़ दो मुझे जिसको मैंने पैदा किया, मैं उसके लिए काफी हूं। ज़र, ये ज़र फ़िल क्या? मुज़ारा अल्लाह जो है ताकीद है, लाम
تاکہ اچھا لیذر علی ما انتم علیہ اور یمیز، یذر اور یمیز دونوں فعل کون بتائیں گے؟ وہ ذرا کا ماضی کیا ہے اس میں؟ وہ یذر، ہاں یذر کا ماضی کیا ہوگا؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یذر اور آگے کیا؟ یمیز، یہ دونوں فعل مضارع ہے، عربی لغت میں اس کا ماضی نہیں ہے جی، صرف یہ دو لفظ اس کا ماضی ہرگز نہیں ملیں گے اور نہ ہو سکتا ہے جی۔ اس میں تو دو ہی ورڈ بچتے ہیں، جا کے بغیر اس میں تو پھر بھی تین بچتے ہیں۔ امر ممکن ہے، فعل امر، ہاں ذر چھوڑ دینا، چھوڑ، مطلب کیا ہوا؟ چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، فعل امر اور فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، مومنین کو اس طرح نہیں چھوڑ دیں گے، علی ما انتم علیہ، جس طرح آپ اس وقت موجود ہو، یعنی منافق اور مومن ایک ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں، منافق کو ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں، ہم اس طرح کب تک چھوڑیں گے؟ یہ لوگ آپ حاوی جو ہو رہے ہیں کب تک چھوڑ دیں گے؟ اس لیے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی، یہاں تک یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب کو ممیز الگ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ سارے کارنامہ سے جو گزارا گیا احد میں، اب جب یہ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں تو ہم منافقین کو کس طرح پہچان سکتے کہ یہ منافق ہے؟ اب ان سارے امور سے اللہ جب گزارے سب کو، اب واضح ہو گیا منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اس لیے مومنین واضح طور پر تم سب منافق ہو، واضح۔ حتی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اگر میں اس طرح کر کے اس کو سامنے نہیں لاتے ہیں تم لوگ قیامت تک اس کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ تم غیب نہیں جانتے ہو، کس کی دل میں کیا ہے ہم کون کیا جانتے ہیں؟ وہ تو آپ کے سامنے مومن ظاہر کر رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے وہ تو آپ نہیں جانتے، آپ غیب نہیں جانتے ہیں۔ لیکن یہی غیب بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، سب رسولوں کو نہیں، اس لیے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ یجتبی کیا مطلب؟ اجتباء، بعض رسولوں کو چن لیتے ہیں غیب بتانے کے لیے۔ بھائی کیوں رسولوں کو غیب بتاتے ہیں؟ پھر سورہ جن میں بھی پڑھے، عالم الغیب، وہ اللہ اکیلا عالم الغیب، لا یظہر علی غیبہ احدا، کسی انسان کو مخلوق کو اپنے غیب نہیں بتاتا۔ پھر استثناء آ گیا، الا لا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، ہاں جو رسول کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے کچھ غیب دینا چاہتے ہیں، یہاں بھی واضح ہو گیا سارے رسولوں کو نہیں۔ اس آیات سے بھی یجتبی جو کہا ہم جس کو چاہتے دیتے ہیں، اور اس آیات میں بھی یہی لفظ ہے من رسولہ۔ تو یہ رسول کو غیب دیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ بھائی آپ میں سے اگر کوئی غیب جانیں گے، ہزار خیر آپ کے سامنے دیکھیں گے، لیکن ایک شر اگر آپ کے سامنے موجود آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ ٹھیک بھائی، ہم 20 سال خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں، 20 سال کے بعد ایک ایسی مصیبت آنے والی ہے جو برداشت سے باہر ہے، تو آپ کی 20 سالہ زندگی مزہ خراب ہو رہا ہے نا بھائی؟
اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں غیب نہیں دینا ایک خصوصی نعمت ہے اللہ کی طرف. بھائی جو ہو رہا آپ سکون سے انتظار کر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ابھی میں یہاں سے نکلوں گا تو یہ مصیبت آنا ہی ہے, بچا نہیں سکیں گے, پھر کون مزہ لے گا؟ اچھا ہم اپنی غیب نہیں جانتے ہیں, کم از کم دوسرے کی غیب تو جاننا چاہیے. دوسری کیا سوچ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اس کے دل میں کیا ہے, ہمیں اتنا اگر پتا ہوتا تو آپ میں سے کون چاہیں گے کہ میں آپ کے راز جان لوں؟ کوئی نہیں چاہیں گے. جس طرح آپ نہیں چاہیں گے کہ میں آپ کے دل کے راز کے واقف ہوں, اسی طرح میں بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی رحمت ہے کہ وہ غیب ہم سے ہٹا کر رکھ دیا تاکہ سب سکون سے جیو, پردے میں رہو, آرام سے رہو. پھر رسولوں کو کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا جو رسول ہے اس کی عاقبت ہمیشہ خیر ہے, خیر ہے. جب اللہ ان کے ساتھ ہے نا, ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ہمیشہ ساتھ ہے, تھوڑی سی پریشانی ساتھ گزر بھی جائیں گے, لیکن عاقبت, اردو میں بھی عاقبت کہتے ہیں, نہایت خیر ہے, انجام, اس کے انجام بہتر ہے اور اللہ کی قربت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اطمینان دلانے کے لیے. اے رسول تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکے, تمہیں کچھ بھی نہیں, میں تمہارا ساتھ ہوں. اور جتنی غیب رسول جانے گے اتنے وہ زیادہ مطمئن ہوں گے اور زیادہ ایمان کا پکا ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت, اس لیے رسول کو غیب بتاتے ہیں. اور وہ بھی سب رسول کو کیوں نہیں, کیونکہ ہر رسول اس غیب کو برداشت نہیں کر سکیں گے. رسولوں میں بھی فرق ہے, اولو العزم اور غیر اولو العزم سب برابر ہے کیا؟ ایسا تو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ کون رسول کو میں غیب دوں گا اور اس کے لیے بہتر ہوگا, اس کو دوں گا. جس کو غیب دینے سے بہتر نہیں, اس کو میں نہیں دوں گا. اور دوسری بات, ایسے رسول کے لیے غیب دینا اس کی نبوت کی ثبوت ہے, اعجاز, معجزہ, نبوت کی معجزہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے آپ وہ کام کر کے آ رہے ہیں, ٹھیک, وہ فدیہ صفیہ کو فدیہ دینے کے لیے وہ ایک اونٹ چھپا کے آیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ اونٹ جو چھپا کے آ گیا وہ کیوں نہیں لایا؟ اب وہ شرمندہ ہو گیا, بولا اب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا رسول ہو. وہ اونٹ لے کے آ گیا, مومن بھی بن گیا. صفیہ ام المومنین کو آزاد کرانے کے لیے آ رہے تھے, تو اللہ نے جب اس کو بتا دیا, دیکھو کتنا فائدہ ہوا یہ غیب ہے نا, وہ بھی مومن ہو گیا. تو اس لیے رب العالمین پتا ہے کس کو کیا دینا ہے. اس لیے یہاں کہتے ہیں کیا, وما كان الله ليطلعكم على الغیب. جب اللہ تعالیٰ آپ کو غیب نہیں بتائیں گے پھر آپ اس منافقوں کو کس طرح پہچان لیں گے؟ اس لیے میں اس احوال سے گزار رہا ہوں سب کو, تاکہ آپ منافقین کو پہچان کے اس سے ہوشیار رہو گے, دور رہو گے, اس کے ساتھ میل جول میں کمی ہو جائے گی, اپنے آپ کو بچا سکیں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ یہ پوری آیات نہیں, مومنین کو کہہ رہا ہوں. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ أَنْتُمْ. آپ کو مومنین سے خطاب ہے نا بھائی؟ جب خطاب مومنین سے ہے پھر یہ کیا ہے؟ فآمنوا کیا؟ وما كان ولكن الله فآمنوا. آپ اللہ تعالیٰ شروع سے مومن سے مخاطب ہے, پھر کہ تم ایمان لاؤ. اس طرح جو ملیں گے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. بھائی یہ ہم جو زمانہ میں ہے نا, جو ماضی ہے, جو زمانہ گزر گیا, ایک وقت میں وہ بھی حال تھا
اب جو مستقبل ہے وہ بھی ایک وقت ہے جو حال بن جائے گا، ہے نا. اب جس وقت مومن تھے وہ زمانہ ماضی ہو گیا. اب تم جس حال میں ہو یہاں بھی مومن ہو. تم ماضی میں تو تم مومن رہا، لیکن اس وقت تذبذب میں آ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے. نہیں، ابھی بھی اسی حالت میں رہو تم، اور مستقبل میں بھی اسی حالت میں رہو. اس لیے کہا تھا لا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار مرنا نہیں. بھائی کس طرح موت ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں مرنا سوائے ایمان کے حالت میں. اس لیے آپ کو نہیں پتا آپ کی موت کس ٹائم آنے والی ہے، کب آئے گی ہے. اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کو چھوڑنا نہیں، ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہنا. ایک لمحہ، ایک منٹ نہیں، اس سے بھی کم ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہو، ہمیشہ اللہ کے احکامات پر قائم رہو. اس لیے جب کہاں بھی کہیں گے ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے سابقہ مومن آج بھی مومن بن کر رہو. اس لیے یہاں خطاب مومنین سے ہے، اوپر سے پھر کہتے ہیں آمنو. واضح ہو گیا نا. اچھا، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اسی ایمان کی حالت میں رہیں گے. ظاہر بات یہی ایمان آپ کو متقی پرہیزگار بنانے کے لیے کافی ہے. جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ دنیا کی سارے فساد کر سکتے ہیں. وہ کون سی فساد ہے جو اللہ سے نہیں ڈرنے والے نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ بتا رہے تھے سیاستدان کے کل کچھ کہا آج کچھ، کیوں؟ صرف ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے اور تقوی نہیں ہونے کی وجہ سے. ذرہ برابر اگر ایمان ان لوگوں کے اندر موجود ہوتا نا، یہ لفظ جو منہ سے نکالا کم از کم شرم تو آنی چاہیے اس کو. میں کل میڈیا میں بتا، سب لوگ سن رہے تھے، آج میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنے احساس نہیں ہے ان خبیثوں کے اندر، اتنی بے ایمان لوگ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان پر ہوں گے وہ متقی ضرور ہوں گے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، جس طرح آپ کے خلاف لوگوں کے لیے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، اسی طرح آپ کے لیے بھی خوشخبری دے رہے ہیں. آپ کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم. اور جس عظیم نے عظیم کہا وہاں تو پھر کوئی ترازو نہیں. بھائی ایک معمولی انسان اگر کسی چیز کو بڑا چڑھا کے کہیں گے اس کی اپنے حیثیت کے حساب سے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک عظیم انسان اگر کچھ کہا وہ اپنے حیثیت سے کہہ رہے. یہاں عظیم کہنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ جل جلالہ. اتنا عظیم الہ وہ کہہ رہا آپ کے لیے اجر عظیم ہے، تو اس کا مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کون سے نعمت ہمارے انتظار کر رہے ہیں بھائی اگر ایمان اور تقوی رکھیں گے. وَإِن تُؤْمِنُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. لیں گے اور ایک آیات وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. وہی باتیں حسبان گمان میں آ گیا. یبخلون، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے مال دولت عطا فرمایا، لیکن نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھلاتے ہیں. کیا کر رہا ہے؟ بخل، کنجوسی، فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں کر رہا. ارے اسی مال سے دوسرے غریب غربا کو نہیں دو، کم از کم اپنے اولاد کو کھلاؤ. ایسا بھی نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلاتے ہیں، خود اپنے جان کو مارتے ہیں. کیوں؟ یہ مال دولت سب کچھ سمجھتے ہیں. یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ بھی دیکھو اللہ کے فضل سے دے رہا. ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم.
یہ بخل جو سمجھ رہے اس کے لیے بہتر ہے، حالانکہ اس کے لیے بہت برا انجام ہے. کیوں؟ یحسب ان مالہ اخلدا، الذی جمع مالا وعددا. ویل، اس سے پہلے ویل کہا، ویل یعنی خرابی، عذاب، سخت عذاب. کون؟ لکل الذی جمع مالا وعددا، روز اپنے تجورے کھول کے دیکھتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، اب آرام سے سو جاؤ، تمہیں کوئی پریشان نہیں کریں گے جب تک تم میرے ہاتھ میں ہو. پھر لاک کر کے بند کر دیں گے اور تاکید کریں گے اچھی طرح بند ہوا یا نہیں، اور ضرورت پڑ گیا نمبر بھی بدل دیتے ہیں، اگر کچھ شک ہو گیا کوئی دیکھ لیا نمبر. یحسب ان مالہ اخلدا، بولا نہیں یہ مال تمہیں خلود نہیں دے گا، کبھی ہمیشہ نہیں رکھیں گے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ کیا؟ آگ، بدترین آگ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، جب تک تاکید سے پوچھا اللہ تعالیٰ تم کو پتا ہے حطمہ کیا ہے، اس کا مطلب بہت بھیانک آگ ہے، معمولی نہیں. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی وہ آگ ہے جس کی زمین سے جو لاوا کہتے ہیں، لاوا جو نکلتے ہیں، اس کی گرمائی دیکھو کتنا ہے، عام آگ کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، پتھر کو یار دکھلا دے رہا. یہ تو دنیا کی ہے، پھر جو اصلی آگ ہے وہ کیا ہوگا، جو حقیقی آگ ہے، جو نبی کے کہتے ہیں 70 حصے میں سے ایک حصہ آپ کو دے رہے ہیں، اس سے اگر زیادہ ایک حصہ کر آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہی جو اپنے مال کو سمجھ رہے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، اس کے لیے کیا عذاب ہو رہا وہ تصور نہیں کر سکتے. بل وشر لہم، کیوں شر؟ بولا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. یہ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرمایا. جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، بل اس کے لیے قیامت کے دن یمثل لہ شجاع اقرع، شجاع اژدہا، اقرع جس کے سر پہ بال نہیں. کیوں بال نہیں ہے؟ بولا اتنی زہر ہے اس اژدہے میں، زہر کی اثرات سے اس کا سر بال سے خالی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر. آپ کے صرف بصیر بھی ہیں، صرف عالم نہیں، سب چیز کی خبر بھی رکھنے والے ہیں. ایک ایک چیز قیامت کے دن آپ دیکھیں گے، نظر آئے گا، اور اس وقت افسوس کریں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہے. ابھی ٹائم ہے، اپنا آپ کو بچا لو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے اس انداز میں اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں. پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آ جائیں گے، اس کا بڑا اس سے بد نصیب اور کون ہو سکتا. اور ایک آیات لیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ محرم کا روزہ. جزاک اللہ. محرم کا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ سے یا محرم کی کچھ فضیلت کی وجہ سے؟ اس کا کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. 4 مہینہ محرم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ رب العالمین آسمان زمین کو پیدا کیا، اس دن سے 12 مہینہ سال کا اللہ نے مقرر کر دیا. 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم، 4 مہینہ حرام مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. بعض علماء صرف 10 محرم تک کہتے ہیں،
اور رجب 4 مہینہ حرم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا ان 4 مہینوں میں۔ کہ ان 4 مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں ظلم کرنے کی اجازت ہے؟ ایسا تو نہیں، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 3 مہینے میں مقرر حرام کر دیا، خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو، یعنی یہاں سے کوئی عادت بنانے کی، تربیت دینے کے لیے۔ تو تربیت پا کے کچھ سمجھ گیا، پھر سفر آ گیا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، 5 ماہ گزر گیا، 5 مہینے میں اخلاق میں تھوڑی کچھ تبدیلی آنا شروع کر دیا، پھر 1 مہینہ بیچ میں ڈال دیا اللہ نے، بولے یہاں بھی تم لوگ رجب۔ تو اسی طرح ان اشہر حرام صرف تربیت کے لیے اللہ نے حرام کہا، یہاں کچھ خصوصی فضیلت درجات کسی حدیث سے تو ثابت نہیں، ہاں 10 ذو الحجہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، ذو الحجہ کے 10 دن جو ہے، رات اور دن بھی، ٹھیک، افضل ایام عند اللہ 10 کہا حدیث شریف میں۔ تو یہاں محرم میں جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، محرم کی 10 کی فضیلت کی وجہ سے نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا۔ جب مدینہ شریف میں یہودی قبائل ہوتے تھے، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنی نذیر وغیرہ، یہ لوگ 10 محرم میں روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے آپ لوگ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا اس تاریخ میں 10 محرم میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نجات دلایا، یعنی اس دن جو عصا مار کے سمندر میں راستہ کھول کے نجات پا لیا اور فرعون لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا، اس لیے اس تاریخ کو ہم اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے۔ تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا اولا باخی موسیٰ منہ، میرا بھائی موسیٰ اللہ کو خوش کرنے کے لیے شکرانہ اگر روزہ رکھتے ہیں، میں تو ان سے زیادہ اولا ہوں، کیا وہ میرا بھائی نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچا لیا پریشانی سے، یہ شکرانہ میرا بھی حق بنتا ہے، میں بھی رکھوں گا۔ دیکھو واضح ہو گیا، 10 محرم کی فضیلت کی کچھ بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، تو اللہ کو پسند آ گیا اور خوشخبری دی کہ اس طرح محرم کو 10 تاریخ کو روزہ رکھنے والے 1 سال کے گناہ میں بخش دوں گا، اور حضور نے اپنے امت کو یہ خوشخبری سنائی۔ اب یہود اور نصارہ بڑے خوشی ہو رہی تھی اس کو، بولا محمد ابھی ہمارے اتباع کرنے لگا، ہم 10 محرم میں روزہ رکھتے تھے، ابھی وہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ شروعات ہے، آگے آگے اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ تو رب صحابہ کرام آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے یہود بڑے خوش ہو رہے تھے آپ روزہ رکھ کے، بولا اچھا، بولا اس کو بولا اس خوش فہمی میں نہیں رہو، میں اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دی، اگلا سال صرف 10 تاریخ نہیں 9 بھی رکھوں گا تاکہ اس کی مخالفت ہو، بولا لأصومن التاسع والعاشر، لیکن اللہ نے ان کو مہلت نہیں دی، وفات پا گیا ربیع اول میں، ہے نا، وفات انتقال تھا، محرم نہیں آ سکا۔ پھر صحابہ کرام کو یاد ہے نبی نے جو کہا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی نہیں 9 بھی رکھوں گا 10 بھی رکھوں گا تاکہ یہود خوش نہ ہو، تو اس لیے صحابہ کرام 9 اور 10 رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ٹھیک۔ حالانکہ وہ فضیلت جو 1 سال اللہ نے معاف کریں گے گناہ وہ 10 محرم کے بارے میں، تو اگر 9 بھی رکھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، سنت کے مطابق ہوا، اگر آپ 9 نہیں رکھیں گے صرف 10 رکھیں گے وہ فضیلت حاصل ہو گیا۔ لیکن اس میں پیراڈاکس نہیں ہے کہ یعنی
یہ بات تو جب وہ حضور پہنچے ہیں مدینہ تو شروع کے دنوں کی ہونی چاہیے نا، کہ جب وہاں نئے نئے پہنچے ہیں مدینے میں اور وہ یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا ہے، کیونکہ آخری زمانے میں تو کوئی یہودی قبائل وہاں بچا بھی نہیں، یہ تو شروع میں، تو اس کے بعد بھی حضور کو موقع تو ملنا ہے۔ اچھا، آپ کا سوال ہے کہ شروع میں کیوں نہیں سوال کیا، کیوں نہیں پوچھا؟ تو شروع میں یہودی جو روزہ رکھ رہے تھے، ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے، ان کو نہیں پتا، اس لیے نہیں پوچھا۔ اور جس وقت پتا چل گیا، علم ہو گیا کہ یہ لوگ اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو اس وقت سوال کیا۔ اس سے واضح ہو رہا نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتا یہودیوں سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اس کو تو خود ہی پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر عالم الغیب ہے تو پھر وحی کی ضرورت بھی کیا ہے بھائی؟ جب جبریل علیہ السلام وہی لے کے آ جائیں گے، نبی کے مطلب جا ہمیں پتا ہے تم کیا لے کے آ گیا، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ نبی کا نام رکھیں تو 11ویں کا رکھ سکتے ہیں، 11ویں نبی کا رہ گیا تھا کسی وجہ سے، 10 محرم کا رکھا اور پھر 11 تاریخ کو بھی رکھ لیا۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی ضروری نہیں ہے پھر تو سنت تو ثابت یہ ہے کہ 9 اور 10 رکھ لیا الحمدللہ۔ اگر نہیں رکھ سکے ہیں تو عام نوافل سمجھ کر رکھ لیں، سے کون منع کریں گے آپ کو، اس میں شمار نہیں کریں۔ اور کیا کہتے ہیں نبی کے بارے میں؟ عالم الغیب اور حاضر ناظر بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ اصل نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہودی جو ہیں وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو ان سے اختلاف کرتے ہوئے 9 اور 10 جی جی۔ تو میں نے یہ پڑھا کہ اب بعض لوگ رائے ہے کہ چونکہ اب جو ہے یہودیوں سے مواصلت نہیں تھے، اس وقت ٹھیک یہودی رکھتے تھے، تو اگر صرف 10 کا بھی رکھ لیں تو سنت جو ہے وہ اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو میں ابھی کیا کہا، اگر آپ 10 تاریخ بھی رکھیں گے تو وہ فضیلت آپ نے حاصل کر لیا، 9 بھی رکھ لیا تو اچھی بات ہے، وہ حضور نے جو نیت کر لیا تو ہم بھی اسی حساب سے صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ اگر صرف 10 بھی رکھ لیا تو وہ فضیلت حاصل، میں ابھی کہا تھا آپ کو، آپ نے بردو یاد دلایا، اچھی بات ہے۔ اور حاضر ناظر کہتے ہیں، یعنی ہر جگہ موجود ہے۔ ذرا ہمیں قرآن حدیث کی دلائل کی ابھی یہاں ضرورت بالکل نہیں، صرف عقلی دلیل استعمال کریں۔ اگر وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بھائی 3 دن غار ثور میں بھوکا پیاسا پریشان ہو کے کیوں وہاں چپ رہے تھے، اور ہجرت کیوں کیا؟ ہجرت کی ضرورت کیا اگر وہ حاضر ناظر ہے؟ مکہ سے فوراً مدینہ پہنچ گیا، وہ تو ہے مدینہ میں پہلے سے حاضر ناظر ہر جگہ، تو ہجرت کیوں؟ ہجرت کہاں سے آگے؟ کہاں کی عقل ہے؟ لوگ سوچتے نہیں کیوں ہجرت کیا ضرورت اگر وہ حاضر ناظر ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں وہ؟ مختار کل، ہے نا؟ مختار کل، جو مرضی ہے کر سکتے ہیں وہ، پھر شفاعت کی ضرورت کیا جناب؟ تو قیامت کے دن تو مختار کل ہے نا، اے اللہ یہ میرا حکم ہے، احسن کو جنت میں داخل کر دو، مختار کل ہے نا۔ سجدے میں گرنا، حمد ثنا بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ سے اجازت مانگنا، اے اللہ مجھے شفیع بنا، یہ سفارش کرنا، ضرورت کیا؟ تم تو خود مختار کل ہو، مالک ہو، جس کو چاہے جنت میں جائے تو یہاں شفاعت کہاں سے آ گیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے واقعی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نور، نور من نور اللہ، عام نور بھی نہیں، اللہ کے نور ہے، ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لیا تو فاطمہ کو کیوں خاک بنا دیا؟ فاطمہ بھی تو انہی کی بیٹی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ باپ نور ہے اور بیٹی مٹی ہے،
तो नूर कैसे नस्ल तो खत्म है, अगर नूर है तो उनकी सारा नस्ल भी सब नूर ही नूर होना चाहिए। भाई इंसान से इंसान पैदा होता है, बंदर से बंदर पैदा होता है, जब वो नूर है, नूर से तो सारे नस्ल भी नूर होना चाहिए, इसका मतलब नस्ल खत्म। तो एक अकल भी कहते हैं, सब गलत बात कहते हैं, बेवकूफी है, फिर भी नहीं समझ रहे। बड़े बड़े उलमा कहते हैं बरेलियों में, एक से एक बड़ा वाला, लेकिन जब मुनाजरा के आप सामने आते हैं ना, कुरान हदीस के सामने, शर्मिंदगी होकर चला जाते हैं, कोई जवाब नहीं मिलते। कुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़। तो ये आप जो पूछ रहे थे मुहर्रम की रोजे के बारे में, वाज़ेह हो गया इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अज़ीम हम्द शाकिरीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यनबग़ी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ونستغفرك لذنوبنا، ونسألك اللهم رحمتك. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الختام، أختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.